سميعا بصيرا. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس میں درود و سلام کا نظرہ پیش کریں. السلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ. السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. محبت سے پڑھو. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا. میں دیکھتا رہا، پہلے بیٹھا رہا، کسی کوئی بھی نہیں بولے. نعت خان نعت پڑھ رہا، سبحان اللہ کی کسی نے انا للہ بھی نہیں کیا. تو ذرا نا انشاءاللہ آپ زیادہ لمبی چھوڑ 20-25 منٹ جیدہ میاں صاحب کا حکم ہے. انشاءاللہ اچھی گفتگو ہوئے گی. 2-3 شعر بس تو اس واسطے ذرا محبت نہ پڑھو. ایک نبینا شاعر ہے اقبال عظیم قادری، جن نے نعت لکھی. اسی انشاءاللہ اگلے 2 شعر میں صرف 2 اور پڑھنے تو سنو گے، ایمان تازہ ہوگا. ذرا محبت نہ پڑھو کہ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا. آنے والا
ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں۔ آگے شاعر کہتا ہے بڑا ہی خوبصورت، وہ کہتا ہے کیا ہوا اگر میری آنکھیں نہیں ہیں تو، کہتا ہے کہ بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدہ ور میرے نزدیک آئے۔ سبحان اللہ۔ کہتا کیا ہوا میری آنکھیں نہیں ہیں، آنکھ والوں میرے قریب آؤ، میرے قریب آ جاؤ، کہ بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدہ ور میرے نزدیک آئے۔ ایمان پہ انشاءاللہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا شیخ بڑا کمال کا ہے۔ جس نے مدینہ سے دیکھا اس سے پوچھو، جو نہیں دیکھے وہ بھی تڑپتے رہتے ہیں، جو دیکھ آتے ان کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ اس نے کہا نا دیدہ ور میرے نزدیک آئے، آگے کیا کہتا ہے، میں یہاں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، میں یہاں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں۔ آگے بڑا خوبصورت کہتا ہے کہ سامنے میرے آقا کا در ہے، روضۂ پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، روضۂ پاک پیش نظر ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتاؤں، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اور نعرہ تکبیر کے بعد نہایت ہی عزت کے لائق اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہاں پر آل نبی اولاد علی جناب صاحبزادہ سید کرامت علی شاہ صاحب اور سید نوید علی شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور ہمارے اس علاقے کی عظیم شخصیت عاشق رسول جناب میاں محمد اسلام زیہ صاحب، اور ہمارے والد محترم قبلہ ابا جی جد علی صاحب، اور برادر اکبر عزت علامہ قاری غلام یاسین قادری صاحب۔ میں جب ان کو عمرے کا ٹکٹ دیا نا میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس نام کی شیخ بڑی خوش نصیبی ہے، جس کو مدینہ کا ٹکٹ ملتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے، جو ادھر سے منظور ہوتی ہے ادھر کوئی کمال نہیں بنتی۔ صدیاں قبل حضور علیہ السلام اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، لیکن ماحول کی تازگی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج اسی طرح بتا رہی ہے جیسے کل ہی گزر گیا، کہ زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لامکان تک، کہاں کھولے تھے یسوع یار نے خوشبو کہاں تک،
اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے. گھر گھر ترانے حضور کے نام کے پڑے جا رہی ہیں, بچوں کے لبوں پر نعت مصطفیٰ کی پڑی جا رہی ہیں, بڑے بڑے خوشیاں حضور کے ناموں کی منائی جا رہی ہیں, مساجد کے اندر خوشیاں حضور علیہ السلام کی آمد کی منائی جا رہی ہیں. میرے امام پھر بولے کہ عرش پہ ہے تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ ہے طرفہ دھوم دھام, آقا کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان. ہم تو جدھر بھی سنتے ہیں حضور کا ذکر ہو رہا ہے. اس ذکر کی مٹھاس اتنی ہے کہ لوگ اس کی دلیلیں مانگتے ہیں کہ ذکر حضور کہاں لکھا ہوا ہے. میں کہا کرتا ہوں خوشبو کے لیے بلبل پوچھتی ہے کہ کہاں لکھا ہے, ہاں جی, اور تصویر کے لیے کبھی مصور نے پوچھا کیسی بنی ہے, اور ذکر رسول ہو اور حضور کا غلام پوچھتا رہے لکھا کہاں ہے. میں کہتا ہوں لکھے ہوئے کی کمی نہیں ہے. اگر کسی نے بھی حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کی ہے, مطالعہ المسرات کے اندر شرح جلال الفراز شریف کے اندر امام مہدی الفاسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر سن کے کس کلیجے کے اندر ٹھنڈ نہیں پڑتی, سمجھ لو کہ اس کے دل کے اندر, اس کے سینے کے اندر وہ دل کسی مسلمان کا دل ہی نہیں ہے. انور مسعود ہے تو مزاحیہ شاعر, لیکن جب اس نے حضور کی تعریف کے اندر قلم اٹھا کے لکھنا شروع کیا نا, اس نے بھی کمال کر دیا. کیا کہتا ہے کہ ان کا نام لبوں پہ آئے, میٹھا میٹھا منہ ہو جائے, ان کے گور بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے, جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے, ان کا ان جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے, اور ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی, ان کا نام لبوں پہ آئے, میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ مانا کہ حضور علیہ السلام ایک رات کے جھومٹ میں تشریف لائے, کائنات کے اندر نور اور تجلیات کی برسات ہوئی, ہر طرف رحمتوں کی برسات ہوئی, مانا اس رات کے اندر انوار چھلکے, اللہ تعالیٰ نے رحمتیں بکھیری اور غمزدوں کو چہروں پر مسکراہٹیں عطا کی, مانا اس رات کے اندر اتنی شانیں ملی, لیکن تم ہر سال ہی میلاد منانا شروع کر دیا ہے. میں کہا کرتا ہوں ایک رات کے جھرمٹ کے اندر صدیاں قبل قرآن 27 رمضان مبارک کو اترا تھا, لیکن ہر سال کے بعد جب وہ رات پلٹ کے آتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شام سے لے کر طلوع فجر تک میری انوار و تجلیات کی برسات ہوتی رہتی ہے. جبریل امین 70,000 فرشتوں کی مائیت کے اندر کائنات کے اندر جلوہ گر ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا, اس کی بخشش کر دوں. میں نے کہا قرآن تو ہر سال نہیں اترتا ہے, لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں. محمد مصطفیٰ ہر سال تو نہیں آتے, لیکن جب 12 ربیع الاول کی رات آتی ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ کے نعرے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. رات پلٹ کے آتی ہے, ہم اپنا کشکول پھیلا کر اپنا دامن حضور کی چوکھٹ کے اندر رہ کر عرض کرتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے دوستو, اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. ضحیٰ سے کیا مراد ہے اور لیل سے کیا مراد ہے؟ جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اس کی کرنیں آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں, اور جب انسان آنکھ بھر کے اس کی گرمی کی طرف دیکھ نہ سکے, گرمی کی حدت کو برداشت نہ کرے, اس کو چاشت کا وقت کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے چاشت کے وقت کی قسم, فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, مجھے رات کی قسم جب وہ ستاروں سے بھری ہوتی ہے. ہاں جی, تو اللہ رب العزت اپنے محبوب سے پہلے اپنے آقا علیہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قسم کھاتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ, چہرہ نور کی قسم, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, شب تہجور کی طرح شانوں پر لٹکنے والی زلف عمری کی قسم. لیکن امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد حضور علیہ السلام کا کائنات میں تشریف لانا ہے, اور لیل سے مراد حضور کا معراج پر جانا ہے. کہا محبوب تیرے آنے کی بھی قسم تیرے جانے کی, اور ضحیٰ سے مراد حضور کا ظاہری علم جو لوگوں نے دیکھا اور اس سے فیض یاب ہوئے. نبی کریم علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی جن کا نام
حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، ہجوم عاشقاں ہیں. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے. صحابہ کرام حضور کے ارد گرد ایسے بیٹھے جیسے چاند کے ارد گرد حالہ ہوتا ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر پیچھے بیٹھ گئے. مجلس کے یہ ادب بھی ہیں، محفل کے آداب بھی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. صدر محفل کو اجازت ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے کسی حکمت کے تحت آگے اپنے پاس بلا سکتا ہے. لیکن جہاں حسنین کے نانا صدارت کر رہے ہوں، جہاں زہرا کے بابا بیٹھے ہوں، پھر کسی کی صدارت کی ضرورت ہے؟ آقا کے غلام آئے پیچھے بیٹھے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ قریب آ جو یار دور بیٹھے ہو. کتنے خوش نصیب ہیں جن کو حضور فرما رہے قریب آ جاؤ دور بیٹھے ہو. وہ کہتے ہیں میں اٹھا قریب ہو گیا. حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ دور بیٹھے ہو. کہتے ہیں میں اور قریب ہو گیا. حضور نے پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ دور بیٹھے ہو. حضرت وابصہ کہتے ہیں مجھے اپنے مقدر پہ رشک آنے لگا. میں حضور کے اتنا قریب ہو گیا میرے گھٹنے جا کے حضور کے گھٹنوں سے جا ملے اور میں حضور کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وابصہ کچھ پوچھنے آئے ہو؟ جی حضور کچھ پوچھنے آیا ہوں. فرمایا تم پوچھو گے یا میں محمد بتاؤں کیا پوچھنا؟ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پوچھو گے تو یا میں بتاؤں؟ اس نے عرض کی حضور آپ بتا دیں گے تو کمال ہو جائے گا. دیکھے فرق قرآن دے کھول سارے تیری شان جانے کوئی ہور دیکھا. ہاں جی میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا کی ہے جو آج تک کسی نبی کو عطا نہیں کی ہے. کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ عرض کی حضور آپ بتا دیں گے تو کمال ہو جائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی 3 انگلیاں جو ملا کر اس کے سینے پر دل والی جگہ پر رکھ کے ماری اور کہا کہ یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہے یہی بتا دے گا تم جو مجھ سے پوچھنے آئے تھے، تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے تھے، یہ تمہارا اندر ہی مفتی بیٹھا ہے یہ بتا دے گا خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. سبحان اللہ. میرے محبوب کا ظاہری علم نور حضور علیہ السلام کے کمالات جو دنیا نے دیکھے. جب نبی کریم علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے حبیب یمنی کو یمن سے بلایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آ کر مقابلہ کرو، ابو جہل وغیرہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر قرآن پاک نازل ہوتا ہے، تو یہ آج ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حبیب یمنی کو بلاتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا تمسخر کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے کہ آج کچھ سوالات پوچھیں گے. حبیب یمنی کو یمن سے بلایا معاذ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کرنے کے لیے. جب وہ آتا ہے اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر آتے ہیں تو ابو جہل نے اپنے نوکروں سے کہا تھا کہ جب نبی آئے تو کسی نے کھڑے ہو کے استقبال نہیں کرنا، بیٹھے رہنا ہے. جب کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ آمنہ کا لال تشریف لا رہا ہے، سب سے پہلے ابو جہل جو روکنے والا تھا کھڑا ہو گیا. جب اس کے نوکروں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا آقا کھڑا ہو گیا ہے، اس کے نوکر بھی کھڑے ہو کر استقبال کرنے لگے. آقا علیہ السلام جب اندر چلے گئے اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئے. پیچھے سے ابو جہل کہنے لگا تم کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ کہنے لگے ہم نے جب تجھے دیکھا کہ تم کھڑے ہو گئے ہو ہم نے بھی کھڑے ہو کے استقبال کیا. اس نے کہا میں خود نہیں کھڑا ہوا تھا، جب حسنین کے نانا تشریف لا رہے تھے، جب زہرا کے بابا تشریف لا رہے تھے، جب ابو بکر کے آقا آ رہے تھے، جب فاروق اعظم کے مولا آ رہے تھے، جب عثمان غنی کے مرجع آ رہے تھے، جب حیدر کرار کے ماما آ رہے تھے. دو لوگ ایسے تھے ان کے ساتھ بڑی بڑی مونچھوں والے تھے، وہ کہہ رہے تھے ابو جہل کھڑا ہو جا، تجھے پتہ نہیں نبیوں کا سردار تشریف لا رہا ہے. ابو جہل کہتا میں بیٹھا رہا. انہوں نے کہا کھڑا ہو جا، میں پھر بیٹھا رہا. انہوں نے میرے کانوں سے پکڑ کے کھڑا کر دیا کہ یہ تو وہ آیا ہے جس کی آمد پر فرشتے آ کر استقبال کرتے. وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جو تجھے کھڑا کر کے گئے وہی ہمیں کھڑا کر کے گئے. اب کوہ ابو قبیس کی پہاڑی، صفا کی پہاڑی کے ساتھ آج بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے جس کے اوپر چاند کے 2 ٹکڑے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے. یمن کا شہزادہ حبیب یمنی جو ہے وہ بھی ساتھ ہے. ابو جہل مکے کے بڑے بڑے رئیس ساتھ ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام سے ابو حبیب یمنی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں
14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی شہادت والی انگلی اٹھائی، ایک ٹکڑا کوہ ابو قبیس پہ گرتا ہے، ایک نیچے گرتا ہے پہاڑ پر۔ جب چاند 2 ٹکڑے ہو کر نیچے گرا، یمن کا شہزادہ بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ گرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب ایک سوال تو نے کیا جس کا جواب میں محمد نے دے دیا ہے، ایک سوال تو نے بتایا تو نہیں؟ اس نے عرض کی حضور نہیں بتایا۔ فرمایا اگر تو کہے تو میں محمد نہ بتا دوں دوسرا سوال کیا ہے؟ سوال بھی بتا دیتا ہوں، جواب بھی بتا دیتا ہوں۔ اس نے عرض کیا حضور آپ بتا دیں گے تو کمال ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو گھر سے چلا تھا تیرے ذہن کے اندر 2 سوال تھے کہ میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروں گا۔ ایک سوال تو نے کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو اور چاند کو جوڑ کر دکھاؤ، دیکھو چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیے، چاند کو دوبارہ جوڑ بھی دیا ہے۔ دوسرا سوال تیرے ذہن میں یہ تھا کہ تیری بیٹی آنکھوں سے نبینی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، وہ یمن کے اندر بیٹھی ہے۔ تیرے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں مکے میں بیٹھ کے میری بیٹی کو یمن میں شفا تو دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب جا جا کے دیکھ لے، اللہ نے میرے صدقے سے تیری بیٹی کو سب کچھ عطا کر۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا ہمارا نبی بولے سب سے اولا۔ سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع سب سے اولا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، بولے سب سے اولا سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا۔ میرے آقا علیہ السلام دعا سے مراد حضور علیہ السلام کے وہ کمالات جن کی حد تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ صرف 2-3 باتوں کی طرح اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے سمیٹنے لگا ہوں کہ کتاب کا نام ہے النبراس، یہ شرح عقائد نسبت کی تشریح ہے، جس کے اندر عبدالعزیز فرحاوی رحمۃ اللہ علیہ ابو الاسود رفاعی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا قول نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک دن مجھے روحانی طور پر پرواز کرنے کا شوق ہوا۔ روحانی طور پر آپ پرواز کر سکتے ہیں، اس میں کسی بھی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی کہ ہم بیٹھے ہیں سوچتے سوچتے کسی وقت ہماری سوچ پتہ نہیں کہاں کہاں تک سیر کرتی ہے، ہماری روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پر پرواز شروع کی، ایک عرش آیا، دوسرا عرش آیا، تیسرا عرش آیا۔ عرش ایک نہیں ہے، یہ عرش اس عالم برزخ اور زمین کے درمیان جو ہے کئی عرش ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب اپنی تجلیات الہی اس زمین پر ڈالنی ہوتی پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، اگر ڈائریکٹ آنے کو تا بھی نہ لا سکے
فرماتے ہیں ایک عرش آیا، دوسرا عرش آیا، تیسرا عرش آیا، میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ سنو ایسی باتیں بھی سنا کرو، نعت تو ہم روز سنتے ہیں، یہ اصل نعت تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی کہ حضور کی مدح ثنائی اس طرح کی جائے۔ فرماتے ہیں 7 لاکھ جب عرش عبور کیے، اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ میں نے کہا مالک اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں، معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پر مصطفیٰ کے قدم لگے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ارجع، واپس لوٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی سفر کرتے رہو، تم کیا تمہارا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ محمد علی ظہوری کہتے ہیں کہ کوئی فلک تیرے یار گیا، کوئی جا سدرا کے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سیجڑ عرش میں رنگ پار گیا۔ لوگ تے ترازو لے کے بیٹھ گئے تولن واسطے۔ اللہ اکبر۔ حضرت میمونہ بنت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آج کا موسم تھا، نبی کریم علیہ السلام میدان عرفات میں اپنی ناکہ پر سوار تھے۔ جب ناکہ پر سوار تھے تو میرے والد صاحب بھی حج میں تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ میرے والد صاحب نے کوئی مسئلہ حضور علیہ السلام سے پوچھنا تھا، تو وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے تھے، تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں حضور کا ودھا کا مکھڑا تو دیکھ لوں آج۔ وہ زلف عنبری سے جب زلفوں سے نکلتا ہے کہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ ہاں جی، وہ کہتی میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کا چہرہ نور تو دیکھوں۔ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے چہرے کو تو نہ دیکھ سکی، بس پاؤں کی انگلیاں مجھے نظر آئیں۔ کہتی ہیں خدا کی قسم آج تک مجھے مصطفیٰ کی جو پاؤں کی انگلیوں کا حسن میں نے دیکھا تھا، آج تک کبھی میری آنکھوں سے دور نہیں ہوا ہے کہ قدموں پہ جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان، ہم بیٹھے ہیں مولویوں کے پیچھے نہ چلو، قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، تمہیں حضور کی ثنا نظر آئے گی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میرے شعروں کا کمال نہیں ہے کہ میں شعر پڑھتا ہوں، خدا کی قسم جب میں آمنہ کے لال کا نام اپنے شعروں میں لیتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے شعروں میں حسن پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے تو کیا پڑھتے ہیں کہ واسم من کلام تارا کرتو عینی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سا حسن و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ واجمل من کلام طالب النساء، آپ سا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں کی ہے۔ لکھتا مبرم من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کاننا کا قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ جبریل آئے میرے آقا نے فرمایا جبریل تو نے تو جنت دیکھی، تو نے تو مشارق و مغارب دیکھے، تو نے شمال و جنوب دیکھے، تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے پاس گیا، تو نے تو حسن یوسف بھی دیکھا، بتا کہیں مجھ محمد سا بھی دیکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہیں مجھ جیسا بھی نظر آیا ہے؟ ہاں جی، جب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مشارق و مغارب دیکھے، میں نے شمال و جنوب دیکھے، میں نے جنت کی سیر کی، میں سدرۃ المنتہا تک گیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک جبریل کی آنکھ نے آپ سا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو میں پھر کیوں نہ کہوں کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، محبت سے پڑھ لو سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ آخر پہ میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوئے ہیں، حق کے شکر ادا کرنا تو وہ بھی نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آج مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہا ہے؟ در مصطفیٰ سے بندی ہے۔